حضور ہمارے ایک دوست ہیں جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ہاں شوق سے. ان کی طرف سے سوال ہے کیا احمدیوں کا کلمہ باقی مسلمانوں سے الگ ہے؟ جی. دوسرا سوال مستورات کی طرف سے حضور کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضور کے دیکھیں اللہ جن کے دوست کا آپ نے خلیفہ ہیں. ذکر فرمایا ہے ان کا وضاحت کا خط مجھے اس سے پہلے مل چکا ہے، اچھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہرگز یہ مراد نہیں کہ عملاً احمدیوں نے کوئی الگ کلمہ بنایا ہو. یہ تو دشمنان احمدیت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں، میرا کافی عبور ہے، مگر اس میں کچھ اور باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. وہ اس وقت خط میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے پرائیویٹ سرٹیفکیٹ ثبوت کیا تھا کہ یہ جلدی میں دیکھنے والا نہیں. جب ذرا مجھے فرصت ملے گی پھر مجھے بتانا، پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اس لیے اس سوال کو سر دست ترک فرما دیں. مستورات کی طرف سے سوال ہے حضور کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ کے خلیفہ ہیں، کیا اس کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہونا ضروری ہے؟ سوری، یہ سوال انہوں نے بہت لیٹ اٹھایا ہے. یہ سوال تو حضرت ابو بکر کی خلافت کی بیعت کے وقت اٹھنا چاہیے تھا. حضرت مرزا صاحب تو ایک امام مہدی، غلام نبی، مطیع نبی. قرآن نے شرط لگائی ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اب انعام صرف محمد کے مطیع کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا سے بات شروع ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے جنہوں نے بیعت رضوان کی، جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ ان کی بیعت مقبول ہو گئی، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. جو متردد تھے انہوں نے بھی کی. تو سوال وہاں اٹھنا چاہیے تھا نا کہ اب اٹھنا چاہیے 1400 سال کے بعد. سمجھے ہیں؟ ضمناً میں آپ کو لطیفہ سنا دوں، خبر دیر سے پہنچنے والا. معلوم ہوتا ہے ان تک بھی خبر دیر سے پہنچی ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے کہ افغانستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل شیعیت کا علم ہی کچھ نہیں. وہ کلیتاً سنی بھی ہیں اور متشدد چونکہ ہیں اس لیے دوسرا پیغام بھی نہیں پہنچا ہوا. وہاں کا ایک افغان پشاور اس وقت پہنچا جبکہ پشاور میں شیعہ مضبوط جماعت ہے. اس وقت وہ تعزیہ نکال رہے تھے اور پیٹ رہے تھے اور سارے شہر میں ماتم تھا. وہ سمجھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی شہر کا فوت ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جناب یہ کیا واقعہ ہوا، کون عظیم ہستی ہے جو وفات پا گئی ہے، سارا شہر ماتم میں ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، یہ ان کا ماتم ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا تو یہاں یہ خبر اب پہنچی ہے. اتنی صدیاں گزر گئی اور آج یہاں اطلاع پہنچی ہے. تو یہ جو خاتون ہیں یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں. 1400 سال بعد ان کو اطلاع پہنچی ہے کہ خلافت کی بیعت ہونی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہ پوچھ رہی ہیں. جی شکریہ. اب میں جناب پروفیسر محمد زرار صاحب سے جو ایسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. کہاں؟ ایسٹ لندن سے؟ جی. درخواست کہاں کے رہنے والے ہیں پیچھے سے؟ گجرات کے یا میں جناب آزاد کشمیر کے یا کہاں کے؟ جناب میں لاہور سے ہوں. خارج لاہور کے؟ خاص لاہور سے ہوں. ملتان روڈ پر میری رہائش ہے. مگر آپ کی زبان تو آپ کو مشرقی پنجابی بتا رہی ہے. میں جناب پیدا حصار میں ہوا تھا. پارٹیشن کے بعد میں لاہور سیٹل ہوا. لاہوری نہیں ہیں؟ لاہور ہی میں لیکن لاہور سے آئے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ گیا ہوں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی، پاکستان میں اس جماعت احمدیت کے ماننے والے یا پیروکاروں کو کن وجوہات کی بنا پر کافر قرار دیا گیا ہے؟ جبکہ یہ بات آج کی ہے اور آج سب کے سامنے ہے، معلوم ہے. اس سے پہلے روایتاً مجھے علم ہے کہ آپ کے قاصد غالباً میری پیدائش کے وقت یا پیدائش سے ذرا پہلے افغانستان میں گئے تھے، اور یہ فتویٰ حکومت افغانستان نے پہلے ہی لگا دیا تھا اور انہیں کافر قرار دے کر قتل کرا دیا تھا. آپ کے علم میں ضرور ہوگا. تو اسی روشنی میں مجھے اطلاع پہنچ چکی ہے. جناب علی
ایسی روشنی میں مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو مجدد، محدث یا امام الوقت کی حیثیت سے جیسے دیگر ائمہ اکرام ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، امام خمینی صاحب کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح سے اکتفا کیوں نہ کیا؟ اپنے آپ کو مسیح موعود یا مہدی ہونے کا دعوے دار کیوں ہوئے، جبکہ مسیح موعود کے لیے احادیث کرام میں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں کہ مسیح موعود آئیں گے، انہیں کعبہ شریف کی مینار پہ اتارا جائے گا اور وہ اس وقت کے ایک دجال کو قتل کریں گے فلسطین کے مقام پہ، اور مسیح موعود ایک عرصے تک اپنی حکومت قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے۔ عدل اور انصاف کے بارے میں آپ نے بھی وضاحت کی تھی کہ مرزا صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ تمام روایتیں احادیث کرام کے مطابق نہیں ملتی۔ مہدی ہونے کی حیثیت سے روایات یہ ملتی ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ آل رسول سے ہوں گے، اور بہت سے اہل تشیع حضرات ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کی تمام کیفیات سے میں نے آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ جناب، اس نے کافی اختلافی مضامین کا گھیرا ڈال لیا ہے۔ جی جی، اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اب آپ کو میں جناب اب اختصار سے چھوڑا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں شروع کر دیتا ہوں جناب علی، جہاں میں ٹھہروں گا اور سوال باقی ہوں گے آپ کو پھر موقع دے دیں گے، جناب ٹھیک ہے جناب۔ آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا جناب علی، پاکستان میں؟ اس کا جواب میں دراصل پہلے دے چکا ہوں۔ جی جب میں نے 72 والی حدیث بتائی اور بتایا کہ ایک 73ویں جماعت ہوگی جو ان سے ممتاز ہو جائے گی، جناب، اس کا قطعی ثبوت کہ یہی وہ جماعت ہے یہ ہے کہ 72 نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان، اور یہ فرقہ دائرہ اسلام سے باہر۔ درست ہے کہ نہیں؟ یہ درست ہے، لیکن اس میں روایت یہ ملتی ہے کہ 72 فرقے جو ہوں گے، ایکچولی 12 بڑے فرقے ہیں جن کی اقسام 6 ایچ ہیں، اور یہ 72 بنتی ہیں۔ وہ یہود کے تعلق میں ہے، اسلام کے تعلق میں نہیں ہے۔ اسلام کے متعلق ہے۔ دیکھیں یہود کے تعلق میں میری بات سنیں، میں تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہوں، وہ ان کا جو نام ہے 72 فرقوں کا ذکر، جی جی، وہ تاریخ بائبل میں آپ کو ملتا ہے جناب علی، کہ وہ 12 فرقے 6 میں بٹ گئے تھے، جی جی، اور 12 چھیک 72 بنے تھے، جناب علی، لیکن جو نام رکھا گیا ہے اس کا ترجمہ 70 بنتا ہے، 72 نہیں بنتا۔ جی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بحث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا جی، کہ میری امت میں پہلے 12 بڑھیں گے اور پھر 12 ضرب 6 72 بنیں گے۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ امت 72 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس میں داخل ہونے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، مگر میری بات سن لیجیے تسلی سے، میں آپ کی سب باتوں کا جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں شروع اختلاف کے آغاز ہی سے جب بھی کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا ہے، دوسرے فرقوں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں، اور اس فرقے نے دوسرے فرقوں کے خلاف فتوے دیے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے۔ جی، مگر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 72 فرقوں نے اجماع کر لیا ہو اور مشترکہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہ فرقہ ایسے اختلاف رکھتا ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہا۔ یہ درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں جناب روایات یہ ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ 72 فرقے ہوں گے تو کون سا فرقہ اس پہ قائم ہوگا، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ انہی میں سے 72 ہی میں سے نہیں، یہ یعنی ایک بھی روایت اکثریت ایسی نہیں پر- ملتی۔ میری گزارش سن لیں، جناب علی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا بڑا سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گے۔ میں روایت بیان کر چکا ہوں، یہ مسلمہ روایت شیعہ رسالوں میں بھی ہے، کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی۔ وہابی
جو فرقہ جس کا آغاز امام عبد الوہاب سے ہوا، انہوں نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ، جماعت، فرقہ نہیں اس کو فرمایا، اس کو جماعت فرمایا. جماعت اس کی پہچان یہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جی میں جس حال پر ہوں اور میرے غلام میرے ساتھی جس حال پر ہیں، جی. وہ جماعت اس حال پر پائی جائے گی، اس کو پہچان لینا. اور اس کے ساتھ مزید اضافہ ہے، جیسا کہ امام ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احادیث کے مجموعے میں واضح کیا ہے کہ اور وہ جماعت اکثریت میں ہوگی، اور تم اکثریت کی طرف رجوع کرنا. یہ بات اس لیے درست نہیں جی کہ اس حدیث میں اشارہ اس کے برعکس ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی وہ تشریح جو خود آپ کے اپنے مضمون کے مخالف ہو، یہ کسی صورت میں چاہے کتنے بڑا امام کا نام ہو قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی، جی 72 فرقوں میں ساری امت. جی جی اس کے بعد یہ جماعت ظہور میں آئے گی. نہیں، اس کے بعد کا لفظ نہیں ہے. بعد میں ہے، یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے حدیث؟ دوبارہ پڑھ لیجئے. جی میں اس کو 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی. پھر تکونو جو جماعت ہے اس کے متعلق فرمایا وہ یہ 73ویں ہوگی. 73 کا لفظ بولا ہے. 73ویں جماعت اچانک اکثریت میں کیسے ہو گئی؟ بہرحال اس بات کو مان بھی لیا جائے تو وہ 73ویں دیکھیں، جماعت جامع طور پر اتنی اکثریت میں ہوگی. درست نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ آپ کا استنباط بغیر بنیاد کے ہے. میں نے جو 1 منٹ ضرور ٹھہریے، آپ سوال کرنے آئے ہیں، آپ پروفیسر ہیں. جی جی آپ کو عادت نہیں ہے کہ طلبہ آپ سے بات کریں اور آپ کی بات کو رد کریں کسی دلیل سے، اس لیے وہی رویہ آپ مجھ سے اختیار فرما رہے ہیں. نہیں میں آپ نے سوال فرما لیا، جی حوصلہ کریں. جی جس طرح طالب علم جب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ انٹرپٹ نہ کرے بار بار جی اور جواب سن لے. جناب اس لیے میرا جواب سن لیں، پھر اطمینان کرانا تو اللہ کا کام ہے. فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ساری امت کے 72 میں بٹنے کا نقشہ ہے. سواد اعظم جس کو کہتے ہیں وہ ساری امت ہی ہوئی، اور کیا ہوا؟ اور وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. پھر 73ویں جماعت ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اچانک اکثریت میں کیسے ہو جائے گی؟ کون اس جماعت کو پیدا کرے گا؟ 72 کے متعلق دوسری حدیث آپ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کے مشابہ ہوں گے. تو واپس مسیح کے زمانے میں جائیں، وہ امت موسوی جو 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی وہ اچانک تو اقلیت نہیں بنی. ایک لمبے دور تک حضرت مسیح کو ماننے والوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، اور 300 سال کے عرصے میں پھر وہ عظیم انقلاب برپا ہوا کہ حضرت مسیح کو ماننے والے اکثریت میں ہو گئے اور آپ کے مخالفین اقلیت رہ گئے. تو یہی سلسلہ یہاں جاری ہونا تھا اگر یہ مسیح سچا ہے. جہاں تک آپ کے مہدی والے سوال کا تعلق ہے اس کا بڑا واضح جواب موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مہدی کے متعلق آل رسول میں سے ہونا بھی ظاہر ہے، درست ہے، لیکن پوری روایتیں آپ نے پیش نظر نہیں رکھی غالباً. جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آل رسول یا اہل بیت ہونا 2 معنی رکھتا ہے، ایک روحانی اور ایک خون کے رشتے سے، اور یہ دونوں معنی قرآن سے ثابت ہیں. مثلا حضرت نوح کا بیٹا کہلانے کے باوجود اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل بیت میں نہیں ہے. نہیں. تو اس طرح اہل بیت کا محاورہ روحانی طور پر بھی نافذ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے امام سے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے اہل بیت قرار دیتے ہیں تو کیا یہ روحانی طور پر اہل بیت قرار دے رہے ہیں، جسمانی طور پر؟ اس مسئلے کو اگر تقوی سے حل کرنا چاہیں تو قطعی ثبوت احادیث میں اور قرآن میں موجود ہے. قرآن کریم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے امام کا نام امام مہدی نہیں رکھا. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آخری زمانے میں جو امام ظاہر ہوگا اس کا نام پاک میں نہیں ہے. لیکن اس کو حضرت محمد رسول اللہ کا دوسرا دور قرار دیا ہے.
گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانوی ہے، یعنی امام مہدی کو محمد کے تابع اس ایسے کر دیا گیا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ اور نہیں لائے گا۔ یہ ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرمایا آخرین میں بھی یہی رسول مبعوث ہوگا، ابھی وہ نہیں ملے، یعنی زمانے کا فاصلہ ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتیہ من یشاء، جس سے پتہ چلتا تھا کہ محمد رسول از خود دوبارہ نہیں آئیں گے، آپ کا ایک نمائندہ آئے گا جو لقب کے طور پر محمد کے تابع ہونے کی وجہ سے محمد کی آمد کہلائے گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس لیے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کا خود حل فرمایا کہ نہیں؟ اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرما دیا اور اس میں وہ آپ کے مہدوی آل بیت کا ذکر بھی مجمل طور پر شامل ہو تو بات زیادہ وضاحت سے کھل جائے گی۔ ایک منٹ سن لیجیے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ بعثت ثانیہ ایسے لوگوں میں ہوگی جو ابھی تک نہیں ملے اولین سے۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، بخاری کی حدیث ہے، شیعہ حدیثوں میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ وہ حدیث ہے جو سنی شیعہ سب میں متفق ہے ادمانوں میں۔ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی اٹھ گیا تو ان میں سے وہ شخص ہوگا جو اسے دوبارہ زمین پر کھینچ لائے گا، یعنی میں نہیں ہوں گا، لیکن میرے آنے کا جو ذکر ہے وہ کسی اور ذات میں میری نمائندگی میں پورا ہوگا۔ اور وجوہات بیان فرما دی کہ جب قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، تو ضرورت کیا پڑی ہے کہ کسی کوئی اور آدمی آئے اور پھر اس کو اثر نو ایسے لوگ پیدا کرے گویا وہ صحابہ سے ملے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں کیسی حکمت کا جواب ہے، فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، یعنی کتابوں کے ہوتے ہوئے، شریعت کے کمال کے باوجود ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایمان اٹھ جائے دلوں سے اور ثریا تک جا پہنچے۔ کون اس کو لے کے آئے گا؟ عرب بیٹھے ہوئے تھے، کسی عرب کا کندھا نہیں چنا آپ نے، سلمان فارسی کا کندھا چنا ہے اور فرمایا کہ لنالہ رجل من ہؤلاء ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی یہ تشریح تھی دراصل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ان احادیث سے کوئی تصادم ہے جس میں اہل بیت کے میں سے امام ہونے کا ذکر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، اس واقعہ سے الگ جنگ احزاب کے موقع پر جب لوگ خاندانوں میں بٹ رہے تھے تو صرف ایک ایسا انسان ہے جو اہل بیت سے ظاہری رشتے کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اہل بیت کی صف میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت ہے۔ اب کوئی اسے اتفاق کہہ لے، میں تو اسے اتفاق نہیں سمجھتا، یہ تو خدا کی تقدیر کہ حیرت انگیز کام ہے کہ جس کو یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے آنے والا آئے گا، اسی کو اہل بیت بھی قرار دے دیا، جس میں یقینی طور پر اس طرف اشارہ تھا کہ آنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو عربوں میں سے نہ ہو۔ اور ذالک فضل اللہ ہے کہ میں جو مضمون بیان فرمایا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک قوم قابض ہی ہو جائے، بس اگر وہ عربوں میں سے نہیں ہے، عرب خون کا نہیں ہے، تو اہل بیت جسمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس بات کا کھلا روشن امکان قرآن اور حدیث کے آپس کے مطالعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ روحانی اہل بیت ہوگا۔
لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا قطعی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد تفسیری توجیہات کی ضرورت نہیں رہتی. تمام علماء جو مہدی کی آمد کے قائل ہیں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مہدی کے ہوتے ہوئے اسی زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا. کوئی اختلاف نہیں. مہدی آ کر گزر نہیں جائے گا بلکہ اسی کے زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا. یہ صحیح ہے. آج تک ایک بھی مہدی کا دعوے دار ایسا نہیں ہوا جس کے زمانے میں روحانی یا جسمانی ظاہری یا باطنی طور پر کسی مسیح کا نزول ہوا. اسی لیے مہدی کے دعوے دار تو ہیں مسیحیت کے نہیں، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اور مسیح نازل نہ ہوا تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے. اب وہ باقی حصہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب لاؤں گا انشاءاللہ، آپ اطمینان سے سنیے. باقی حصہ قتل دجال وغیرہ کا اب یہاں سے شروع ہوگا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول مسیح کی جب بات فرما رہے تھے تو کیا ظاہری طور پر جسمانی طور پر اسی مسیح کی بات کر رہے تھے جو موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، یا اس کی تمثیل کی مثالی طور پر اس کے ظہور کی بات کر رہے تھے؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو ہم اس غور میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسیح کی بات نہیں فرما رہے تھے جو پہلی امت میں یعنی موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، بلکہ تمثیلی طور پر اس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم آنے والے اس مسئلے کو دے رہے تھے جو امت میں پیدا ہونا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا اول یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرے ہوئے مسیح کا بھی نقشہ دیکھا، اور حدیث بخاری میں اور دوسری حدیثوں میں وہ محفوظ ہے. جی. ان کے بال گھنگریالے تھے، رنگ سرخ تھا، جیسے زت لفظ استعمال ہوا ہے جی. ایسا رنگ تھا. اور ایک اور حدیث میں بخاری میں ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسیح کو دیکھا جس کے پیچھے پیچھے مسیح الدجال بھی طواف کر رہا تھا، یعنی اس کی دشمنی میں، اس کی طاق میں تھا کہ میں اس کو ہلاک کروں. جی. اس مسیح کا نقشہ کہتے ہیں اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں سامنے. اس کا نقشہ کیا ہے؟ گندمی رنگ ہے، اور بال سیدھے ہیں اور سیاہ ہیں. جی ہاں، یہ دونوں حدیث جیسے ابھی کوئی نہا کے نکلا ہو اور اس کے بال کے کناروں سے پانی ٹپک رہا ہو. اب بال کی نوکوں سے پانی اسی وقت ٹپکتا ہے جب وہ ساتھ پھیلے ہوئے نیچے اترے ہوئے ہوں. اوپر چڑھے ہوئے، اوپر کی طرف گچھا بنے ہوئے بالوں کی نوکوں سے پانی نیچے اترا ہی نہیں کرتا، ٹپکا نہیں کرتا. بس دو حلیے الگ الگ ہیں، ایک آنے والے کا حلیہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا حلیہ ہے. اس لیے یہ استنباط کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مسیح کی بات فرما رہے تھے یہ درست نہیں ہے. آگے جا کر اب میں دجال کے حوالے سے آپ پر مضمون کھولوں گا. وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہی اس بات کا گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی کلام فرما رہے تھے، ظاہری لفظی طور پر اس مسیح کو پرانا مسیح نہیں سمجھ رہے تھے. اس کا ثبوت اس مسیح کی علامتوں میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، صرف حکم عدل کی نہیں، ایک دجال کی بھی علامت ہے. جی. اس دجال کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ تو کر دیا کہ میں روحانی طور پر وہی مسیح ہوں، مگر کون سا دجال ہے جس کو قتل کیا، اور وہ دجال آیا بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث اٹھے گی تو معاملہ حل ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دجال کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ دیو ہیکل ایسا بڑا کہ اس سے بڑے حجم کا انسان کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس کا سر گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا، اور کلاؤڈ لائن سے اوپر تک اس کا عروج ہوگا. ایک آنکھ اندھی یعنی دائیں آنکھ، اور بائیں آنکھ ایسی روشن
کہ زمین کی پاتال تک کی خبر لائے گی، نیچے تک اترے گی۔ یہ وجود ہے دجال کا جو دنیا کو بے قابل ہوگا اور ان پر حکومت کرے گا۔ اس کی مزید علامتیں کیا ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے آپ دجال کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اول یہ کہ کیا خدا کی خدائی میں وہ تاریخ جو قرآن نے محفوظ کی ہے کہ آج تک اس قسم کی دیو مالائی کہانی پہلے بھی پیش ہوئی ہے؟ اگر یہ نہیں ہوئی، سوائے طالوت علیہ السلام۔ ہاں عرض کرتا ہوں، دیو مالائی تب بنتی ہے اگر لفظاً اس کو یہی سمجھیں، اگر اس کی تہ میں پیغام پڑھیں تو یہ دیو مالائی کہانی بننے کی بجائے ایک عظیم الشان ایسی پیشگوئی بنتی ہے کہ جس کی مثال انبیاء کی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ایک سیکنڈ، آپ نے فرمایا وہ قابض جو ہوگا دنیا پر تو کس طرح قابض ہوگا؟ فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا، اور وہ گدھا بھی عظیم الخلقت ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ گویا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 باہ کا یعنی تقریباً 105 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اس کی علامتیں بڑی عجیب بیان فرمائیں۔ جی، فرمایا وہ آگ پر چلے گا، پٹھے نہیں کھائے گا، دانہ دن کا اس کی غذا نہیں ہوگی، وہ آگ کھا کر چلے گا۔ اور وہ گدھا خشکی پر چلے گا یا سمندر میں چلے گا یا ہوا پر؟ اس کا جواب اس طرح ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اول وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا۔ نمبر 2، اس میں سواریاں بیٹھیں گی اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، آ جاؤ جس نے بیٹھنا ہے۔ اور وہ خشکی پر بھی چلے گا۔ یہ بڑی کھلی اس کی وضاحت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی ایک جگہ سے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کرتا ہے، اور اس کا سفر فضا میں کلاؤڈ لائن سے اوپر ہوگا۔ اور فرمایا وہ جو پیٹ، جس کے پیٹ میں آگ جل رہی ہوگی، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑکیاں ہوں گی اور اندر روشنیاں جلی ہوں گی اور آرام سے بیٹھنے کے سامان موجود ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ سمندر پر بھی چلے گا، اور سمندر پر چلنے کی علامت یہ ہے کہ گھٹنوں تک ڈوبے گا، اوپر باقی باڈی اس کے اوپر رہے گی۔ اور فرمایا کہ وہ کیا کیا کاروبار کرے گا سمندر پر؟ فرمایا دجال کی طرف سے وہ گندم اور غذا کے پہاڑ اٹھا کر چلے گا، ان قوموں کی طرف لے کے جائے گا اس گندم کو جو اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، دجال کے حمایتی ہیں۔ جو ان کے حمایتی نہیں ہیں وہ چاہے بھوکے مر جائیں، ان کو یہ فوڈ کی یا گندم کی امداد نہیں پہنچے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ لفظاً پیشگوئی پوری ہو چکی ہے یا تمثیلات کی بات تھی اور آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ دجال کون ہے اور یہ سواریاں کس کی ہیں؟ فرمائیے جناب، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں تک میں نے مشکات شریف کا یا بخاری شریف کا مطالعہ کیا ہے، اس میں دجال کی کیفیت جیسے آپ نے واضح فرمائی ہے یہ میرے علم میں نہیں آئی۔ البتہ یہ ضرور آئی ہے کہ وہ قوی ہیکل ہوگا، تقریباً 40 روز میں وہ تمام دنیا کا چکر لگا لے گا۔ اس کی ایک طرف بہشت ہوگا، ایک طرف دوزخ ہوگا، وہ آدمی کو چیرے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر چیرے گا تو نہیں چیر سکے گا۔ جہاں آپ نے یہ پڑھی تھی نا باتیں، یہ پڑھی وہیں یہ بھی ہیں۔ لیکن اس میں نہیں، اس وقت بحث بیکار ہے۔ آپ گھر جا کے تسلی سے دجال کے متعلق سب روایات اکٹھی کر لیں۔ ایک بھی روایت میں بیان نہیں کر رہا جس کی سند نہ ہو۔ نہیں جناب، میرا عرض میری بات سنیں، اب مجھے پھر موقع دے۔ میں نے آپ سے وقتی طور پر پوچھا تھا، جی کوئی بات مائک کا مستقل حوالے نہیں کیا ابھی۔ جناب قصہ یہ ہے کہ یہ روایات جو دجال کے گدھے کے متعلق ہیں، اسے کہتے ہیں خر الدجال۔ یہ صرف پروفیسروں کے علم میں نہیں ہے، یہ عامت الناس کے علم میں ہے۔ خر دجال کا قصہ تو گھر گھر گلی گلی مشہور ہے کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا جو آگ کھا کر چلے گا۔
اس کا انکار کرنا میرے لیے تعجب انگیز ہے، کیونکہ آپ کسی مولوی سے پوچھ لیں وہ خر دجال کے مضمون سے خوب واقف ہے. یہاں تک کہ جب 53 میں جسٹس منیر کی عدالت بیٹھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ ظلم کس نے کیا، کیوں کرایا گیا، سیاست تھی، مذہب تھا، کیا تھا، اس کی رپورٹ پڑھیں. اس میں انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ خر دجال آیا ہے کہ نہیں. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں آیا. اس نے کہا دیکھو اپنے ساتھیوں پر غور کر کے دیکھ لو، ان میں تو نہیں کہیں. اور اس پر خوب کہا پڑا اور یہ ریکارڈ ہوئی ہے بات. تو خر دجال تو گلی گلی کا قصہ ہے. آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے تھا. دیکھیے میں آپ نے تو وہ شعر مجھے یاد کرا دیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. دیکھیے جناب میں نے آپ یہ جو روایت ہے یہ عام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. آج تک کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے میرا یہ جواب سن کر یہ چیلنج کیا ہو کہ دجال کے گدھے کا جو تصور آپ کھینچ رہے ہیں یہ حدیث میں موجود نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا جناب. میرا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک میں نے 2 مجموعہ احادیث جو پڑھا ہے بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف میں، یہ واقعہ اس طریقے سے نہیں. ممکن ہے کوئی اور کتاب ایسی ہو جہاں سے آپ نے مطالعہ فرمائی ہو. نہیں میں ہر عالم کی بات کر رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ آپ کریں یہاں. جی جی اس میں میرا تمام مسلمان سنی شیعہ علماء سے اتفاق ہے. جی جی وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں بھی دجال کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ خر دجال کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں. جناب اب سنیے، عیسائی دنیا میں جب بھی میں نے یہ بیان کی باتیں، مثلا آسٹریلیا میں ایک موقع پر ایسا پیش آیا کہ ایک عیسائی پادری صاحب نے لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے سوال کروایا کہ دجال کون ہے. وہ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ لوگ ہیں، تو ان کو غصہ آئے گا. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا نہیں کہ دجال کون ہے، میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھنی شروع کی تو بیک آواز بول اٹھے کہ ہم سمجھ گئے. یہ سواریاں ہیں جو عیسائی قوموں نے ایجاد کیے ہیں، اور ان کے 2 پہلو ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک مذہبی پہلو یعنی دائیں آنکھ، اس سے وہ نہیں دیکھ رہے، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں. سائنسیں انہوں نے اتنی غور سے پڑھی، پاتال تک نظر ڈالی کہ انسان اور بندے کا تخلیقی جوڑ تو ہو سکتا ہے، ابوت کا جوڑ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک آنکھ اندھی ہے بالکل، ایک آنکھ روشن ہے، یعنی دنیا کی علم کی آنکھ، جستجو کی آنکھ، حیرت انگیز کارنامے. اور یہ جو دجال کا گدھا بننا خود ان عظیم کارناموں میں سے ایک ہے. فوڈ ایڈ جو دی جاتی ہے اس کا کوئی تصور بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو ماؤنٹین آف فوڈ لیے ہوئے پھرتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب قوموں کی طرف جا رہا ہے، مگر غربت کی وجہ سے نہیں، دجال کی حمایت کی وجہ سے. سرجری کی جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں کہ بدن کا ایسا کٹ جانا کہ وہ 2 نیم ہو جائے، اور اگر فوری طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو رگیں ملا کر انہوں نے پھر اس کو زندہ کر دیا. تو یہ ساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں، لیکن ظاہر پر محمول کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کی کنہ کو سمجھیں تو صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہی دجال کی پیشگوئی ایک عظیم پیشگوئی بن جاتی ہے. بس اس دجال سے ٹکر مسیح موعود نے لینی تھی، اور اس ٹکر کا خلاصہ کیا بیان ہوا؟ یکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ یقتل الخنزیرہ، اور وہ سور کو قتل کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ جس نے صلیب کو توڑنا تھا اور سور کو قتل کرنا تھا، اگر وہ ظاہری طور پر وہی ہے تو پھر صلیب بھی وہی، نہ سور بھی وہی بنے گا اور صلیب بھی وہی بنے گی ظاہری طور پر. اگر تمثیلی پیغام ہے تو مسیح بھی تمثیلی، صلیب بھی تمثیلی، سور بھی تمثیلی. وہ علماء جو آپ تک اب تک دین پہنچاتے رہے ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یہ پیشگوئیاں ظاہر پر محمول ہوں گی. آج تک اس گدھے کا منہ دیکھ رہے ہیں جو پیدا نہیں ہوا ظاہری طور پر.
پیدا ہو چکا ہے مگر باطنی معنوں میں. آج تک وہ اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس نے موسیٰ کی امت کا فیض پایا تھا اور دوبارہ ابھی تک نہیں اترا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی اگر دجال کے بارے میں حیرت انگیز صفائی سے پوری ہو چکی ہے تو ضرور مسیح کو تلاش کریں، وہ دکھائی دے گا. اس نے صلیب کو کیسے توڑا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں توڑا کیونکہ دنیا میں بے شمار صلیبیں موجود ہیں، ارب صلیبیں ہیں. وہ مسیح آئے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ یہ اترا، اب ہماری اصلاح فرمائے گا. مسیح کہے کہ نہیں، میں نے پہلے صلیب توڑنی ہے. علماء کے نزدیک ساری دنیا کے چکر لگائے گا، ہر عیسائی گھر گرجے کا دورہ کرے گا، صلیبیں توڑ کے پھینکتا چلا جائے گا. انڈسٹریل قومیں ہیں، وہ جتنی توڑے گا اس سے کئی گنا زیادہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ سفر کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ جب ہوگا اور امت محمدیہ کہے گی شکر ہے اب ہمارا مسئلہ ہمارے پاس آ گیا. مسیح کہے کہ نہیں، تم نے پڑھا نہیں حدیث میں نے بھی سور مارنے ہیں. ساری دنیا کے بیلوں کے چکر لگائے گا، تمام ان کیٹل فارمز کا وزٹ کرے گا جہاں سور بھی پالے جاتے ہیں، اور ان سب کو سوروں کو قتل ختم کر کے پھینک کے تو پھر وہ واپس آئے گا اور مسلمان کہیں گے الحمدللہ اب ہمارا مسئلہ واپس آیا، ہماری اصلاح فرمائے گا. تو وہ کہے گا تم نے آگے یہ نہیں پڑھے گا وَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ بوڑھا شادی بھی کرے گا اور ابھی اس کے بچے بھی ہوں گے، تو مجھے شادی تو رچانے دو. اب یہ ظاہری باتیں اگر سمجھیں آپ تو انبیاء کی پیشگوئیوں کا آپ ایک شائبہ تک بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں جن بھوت کی فرضی کہانیوں میں تبدیل کرتے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہے ان علماء کا کہ امت محمدیہ میں اسلام کی تائید میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی موجود ہے جسے دہریوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو منہ بند ہو جاتے ہیں. کون تھا 1400 سال پہلے جو جہاز کا ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ کون تھا جو آگ سے چلنے والی سواری کا تصور کر سکتا تھا؟ وہم گمان بھی نہیں تھا. آگ جلاتی تھی پیٹوں کو، پیٹ میں وہ غذا تو نہیں پہنچاتی تھی. بس یہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو تبھی پوری ہوتی ہیں اگر مانوی طور پر تسلیم کریں. بس سور سے مراد سور کی تہذیب ہے. سور میں بے حیائی کا عنصر بڑا نمایاں ہے. ایسی تہذیب سے ٹکر لینا جس میں بے حیائی نمایاں ہو اور خصوصیت کے ساتھ اس میں ہومو سیکشویلٹی تو پائی جائے، یہ حال تو اب اتنا کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ چرچوں کی بحث میں بڑے بڑے کلیساؤں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہاں تم بے شک ہومو سیکشول ہو، تم چرچ کا عہدہ سنبھال سکتے ہو. اور ایسے پادری یہاں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں جو کھلے عام ہومو سیکشول ہونے پر فخر کرتے ہیں اور پھر بھی وہ پادری ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں شامل تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا جہاد کیا ہے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ کہا جا سکے کہ آپ نے صلیب کو توڑ دیا. سب سے پہلا عقیدہ جو مسیح موعود نے پیش فرمایا اور بڑے زور سے پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ قرآن کی روح سے، بائبل کی روح سے، تاریخ کی روح سے مسیح ابن اللہ نہیں بلکہ ایک نبی تھا جو فوت ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے. اگر خدا کے بیٹے کو جس کی عبادت کی جاتی ہو، فرضی بیٹے کو، ثابت کر دیا جائے کہ یہ فوت ہو گیا ہے تو صلیب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے زور و شور سے پھیلانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ مسلمان علماء مسیح علیہ السلام کے خلاف ہوئے. اس لیے ایک یہ بھی منظر ہے، احمدیت کے زاویے سے اس کو بھی دیکھ لیں. پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے فیصلہ فرمائیں. آپ نے خدا کو جان دینی ہے، مجھے تو نہیں دینی. قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آتی ہے رفع الی السماوات، تو اس سے میں اس کرتا ہوں. میں ایک تو معذرت سے عرض کروں، اب تو مجھے کہہ رہے ہیں صرف تھوڑے چند منٹ باقی ہیں، میری بات سن لیجیے. یہ کہیں نہیں آیا رفع الی السماوات، یہی تو ہم شور مچا رہے ہیں بڑی دیر سے. خدا کے لیے دکھاؤ تو صحیح. یہ آیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، وہ ہرگز مسیح کو قتل نہیں کر سکے
बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसका रफ़ा अपनी तरफ फरमा लिया। समा का इशारतन भी जिक्र नहीं। अब अल्लाह की तरफ रफ़ा अगर मंसूब हो तो जिस्मानी हरकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ मसीह था वहाँ खुदा था, जहाँ इंसान या कोई वजूद भी वहाँ खुदा है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह है, जिस तरफ भी तुम मुँह करो अल्लाह का चेहरा तो उस तरफ है। तो अगर एक तरफ से दूसरी तरफ हरकत करे तो एक तरफ बज़ाहिर खुदा की तरफ जा रहा होगा, दूसरी तरफ खुदा से दूर भी जा रहा होगा। तो रफ़ा इलल्लाह का मज़मून जो है वो कुरान करीम में दूसरी जगह भी मौजूद है। उससे रूहानी मदारिज की तरक्की का माना मिलता है, जिस्मानी हरकत नहीं। मसलन बल्लम बाऊर, उसके मतलब फरमाता है वलो शेना लरफ़ाना हो बेहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द। बल्लम बाऊर में कुछ अच्छी बातें भी थीं, उन सलाहियतों के पेश नज़र वलो शेना, अगर हम उसे चाहते, ला रफ़ाना हो बेहा, हम उसका रफ़ा फरमा लेते। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, वो ज़मीन की तरफ झुक गया। अब गौर करके देख ले, रफ़ा का अगर माना जिस्मानी रफ़ा हो सकता है तो यहाँ ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन की तरफ झुकने का भी मुखालिफाना मज़मून मौजूद है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि दुनियादारी की तरफ झुकना ये ज़मीन की तरफ झुकना है, और अल्लाह की आसमान की तरफ यहाँ रफ़ाना हो बेहासिल रफ़ाना का जिक्र है। जब रफ़ा आता है, खुदा रफ़ा फरमाता है, तो दर्जों की बुलंदी, रूहानी मदारिज की तरक्की मज़मून होता है। अब नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई, दो सजदों के दरमियान। सब फ़िरके तो नहीं करते मगर अक्सर फ़िरके करते हैं। दुआ क्या दुआ है? वरफ़ानी, ए अल्लाह मेरा रफ़ा फरमा दे। तो अगर रफ़ा का मतलब लफ्ज़ी तौर पर आसमान पर उठाना है, तो क्या वो मोमिन एक ही सजदे से ऐसा आजिज़ आ गया कि सजदे से बाहर निकलते ही कहा खुदा बस अगला सजदा ना करवा, मुझे यहीं से ऊपर उठा। जी, दो सजदों के दरमियान जो पढ़ा जाता है वो तो ये है अल्लाह मग़फ़िरली वजबुरनी, अल्लाह मग़फ़िरली वरज़ुक़नी वरफ़ानी वजबुरनी वहदनी वआफ़िनी। हाँ, उसमें वरफ़ानी भी है। अच्छा, हाँ, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। कोई सोचता ही नहीं कि यहाँ रफ़ा का क्या मौका है। जनाब माज़रत के साथ चूँकि वक्त भी ख़त्म हो रहा है, रफ़ा का ये मौका है कि वो खुदा के हुज़ूर ज़लील हो गया, मैं माज़रत चाहता हूँ, सर मिट्टी से मिला दिया, तो उसका तभी तकाज़ा है कि उसके दर्जे बुलंद किए जाएं। अच्छा, अब बस सिर्फ एक मिनट के लिए जनाब आखिरी छोटी सी बात ये है, कोई और सवाल करने वाला शायद बाकी हो, ये ज़रा ज़रूरी बात है। अच्छा, बहुत पहले यार ज़रूरी बातें थी। नहीं, वो भी ज़रूरी थी। फरमाइए। क्योंकि अब ऐसी महफिलें रोज़ जनाब अली, जैसे कि रिवायात में मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ़ ले गए, और बड़ी लंबी कहानी दास्तान है। मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे इस्तफ़सार किया कि या रसूलुल्लाह ये कैसे होगा, हमारी उम्मतें तो हमारे वक्त में ही फिर जाती थीं, तो आपके वक्त आप तो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और क़यामत तक आप। ये आपने किस हदीस में पढ़ा है? ये रिवायत में पढ़ा है मैंने, ये हदीस में नहीं, हदीस में नहीं, ये रिवायत में पढ़ा है मैंने। तो मैं सबसे मुस्तनद इस मेराज की रिवायत जो है बुखारी में मौजूद है। अच्छा, एक उसमें ये कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता। तो बहरहाल ये अक्सर रिवायत में मेरे मुतालिम में आया, मैं इसकी तस्दीक करता हूं। अब आपने एक और मसला छेड़ दिया है, जिसको जो खास बात है वो जिसका जवाब देने में मुझे निसफ घंटा चाहिए। नहीं जी, मैं बाकी जवाब नहीं चाहता, सिर्फ मुख्तसर से जवाब चाहता हूँ। आपने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को तलब किया, और ये गलत है, कोई रिवायत नहीं है सही, ये बात के बनाए हुए किस्से हैं और रसूलुल्लाह सल्लम की शान रसालत के खिलाफ हैं, बहरहाल, और खुदा की शान तौहीद के खिलाफ हैं। इसलिए ऐसी बातें जो कहानियाँ घड़ दी गई हैं, मैं उनके जवाब का पाबंद ही नहीं। इस तरीके से ज़बूर में और बाइबल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में बाकायदा नाम से आया है, अहमद नाम से आया है। तो इसी तरीके से कुरान पाक में
آپ کے بارے میں اس قسم کے نام سے کوئی بات نہیں آئی، جبکہ ہمیں کوئی محمدن بھی کہتا ہم اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ محمدنس، بالکل وی آر ٹھیک ہے، مسلمس بالکل اور ٹھیک ہے۔ آور ریلیجن از اسلام۔ درست ہے۔ تو آپ کے یہاں پہ لفظ احمدیت کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، آپ نے ایک سوال کرنا تھا وہ کر لیا ہے، یہ دوسرا آپ نے زائد کر دیا ہے۔ مگر بہرحال آپ کو عادت ہے کلاس کو جتنا لمبا کھینچ لیں۔ بات یہ ہے، سوری میرا گلا پرسوں تک بالکل بیٹھا ہوا تھا، خدا نے فضل کر لیا میں بول رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون پر تفصیلی کتاب لکھی ہے اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اسلام ہی اصل نام ہے، مگر میں احمدی مسلم اس لیے کہتا ہوں لکھو کہ حضرت محمد رسول اللہ کی دو شانیں مذکور ہیں، ایک محمدی شان، ایک احمدی شان، اور شان احمدیت کی مماثلت مسیحیت سے ہے اور شان محمدیت کی مماثلت موسیٰ سے ہے۔ آپ کے پہلے دور میں محمدی شان نے جلوہ دکھانا تھا، اگرچہ محمد اور احمد بیک وقت آپ تھے، مگر دوسرے دور میں احمدی شان نے جلوہ گر ہونا تھا، اور اس کی تائید میں آپ نے گزشتہ عظیم مجددین کے حوالے دیے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ آخرین کا جب وقت آئے گا تو ایک حضرت مجدد علی ثانی یہ لکھتے ہیں کہ شان محمدیت کا رفع ہوگا اور وہ اٹھا لی جائے گی اور شان احمدیت ظہور کرے گی۔ اب وہ بزرگ جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ایسا، انہوں نے اپنے نفس کی خاطر یہ باتیں ایجاد نہیں کی۔ یہ ادوار ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ کی امت موسیٰ کی تھی مگر اس کا ایک مسیحی دور مقرر تھا، اور موسیٰ نے جو پیشگوئی کی محمد نام سے کی، مسیح نے جو پیشگوئی کی وہ احمد نام سے کی، پس لازماً مسیحی دور میں آپ کی احمدی شان نے جلوہ گر ہونا تھا۔ اس طرف اشارے کی خاطر آپ نے فرمایا کہ اپنا نام احمدی رکھو، میرے نام پر نہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کی برکت کے لحاظ سے۔ جزاکم اللہ۔ کیونکہ اب کتنے منٹ اور ہم کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ اب میری اگلی اپوائنٹمنٹس ہیں۔ اب ختم ہو، ضروری تو ختم ہو گئے، ضروری کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے۔ حضور ایک سوال جناب محسن خان صاحب کا ہے، وہ آخری سوال ہے، اس کے بعد 1 منٹ کے لیے مہمانوں کی طرف سے ممتاز حمید اللہ جنگ صاحب شکریہ ادا کریں گے۔ تو اب میں درخواست کروں گا محسن خان صاحب سے کہ سوال۔ ہاں محسن خان صاحب وہ آپ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو لکھا ہوا ہے ان کو تکلیف میں میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور سوال ہے، تمام مسلمان فرقے احمدیوں کے خلاف متحد کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ سعودی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جواب دے چکا ہوں اس کا۔ ان کا متحد ہونا ہمارے خلاف نہیں، حق میں جاتا ہے، کیونکہ متحد ہو کر انہوں نے فیصلے کیا کیے۔ ایک فیصلہ متحد ہو کے یہ کیا کہ ان کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، درست ہے کہ نہیں؟ ایک فیصلہ یہ کیا ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ اذان دینے کی اجازت نہیں۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ حج کرنے کی اجازت نہیں۔ میں بتا رہا ہوں، میری بات سنیں۔ وجہ اس کی ظاہر ہے، جو میں پہلا جو حضرت مرزا صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں بیان کر چکا ہوں، یا نہیں ان کے بعد جو دوست تشریف لائے تھے انہوں نے سوال کیا، جو آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں میرپور سے، انہوں نے بات بیان فرما دی ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مقبول ہونے لگتا ہے اور علماء کی پیش نہیں جاتی کہ اس کا رستہ روک سکیں، تو وہ پھر پہلے سے بڑھ کر روکیں کھڑی کرتے ہیں، اور وہ مسلمان فرقے جو ایک دوسرے کے خون کو مباح قرار دیتے تھے، ان کا اس بات پر اتفاق کر جانا کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں اور احمدی نہیں رکھتے، ان کی بددیانتی کو ظاہر کر رہا ہے، نہ کہ ان کے تقویٰ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بریلویوں کے متعلق دیوبندی کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے پکے مشرک ہیں، ان کے شرک میں ادنا سے شک کی بھی گنجائش نہیں۔ اور شیعوں کے متعلق کہتے تھے جو
خلافت راشدہ کے اول 3 خلیفوں کا منکر ہے، وہ اسلام ہی کا منکر ہے، وہ منافق ہے، وہ آیت استخلاف کے سچا ہونے کی راہ میں حائل ہے. یعنی اس کا عقیدہ یہ بنا کہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو جاری فرمائے گا، اور آنکھیں بند کرتے ہی منافق سوار کر دیے. وہ کہتے ہیں، کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اپنی اپنی جگہ یہ کہتے ہیں نا. پھر جب اس بات پر اکٹھے ہو گئے کہ اسلام کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ سوائے احمدیوں کے کوئی مسلمان اسلام سے باہر نہ جائے، تو ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، ان کی منافقت ثابت ہو گئی. اور وہ منافقت کچھ دیر کے لیے دبی رہی ہے، اب پھر اچھل پڑی ہے. اب پاکستان میں سپاہ صحابہ، سپاہ محمد کے نام پر جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ اکٹھے ہوئے تھے، ان کی اس سرشت میں اس وقت جھوٹ داخل تھا. اس لیے مختصر جواب میں دے سکتا ہوں، جو وقت ختم ہو گیا ہے. اس پہ ملتے جلتے جواب پہلے آ چکے ہیں. حضور محسن خان صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے احمدیوں پر حج کرنے پر پابندی کیوں لگائی؟ وہ میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر حج پر پابندی لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ کیوں لگی تھی؟ خانہ کعبہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خاطر قائم کیا گیا تھا، عالمی اس مذہب کی خاطر. اور پابندی کس پہ لگتی ہے؟ محمد رسول اللہ پر. اور آپ کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، ان کو پہچاننا میرے حالات سے. تو اگر ہم پر حج جائز قرار دیا جاتا، رکھا جاتا، تو یہ مشابہت ہماری پوری نہیں ہونی تھی. اس لیے اول سے آخر تک جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، وہ آج جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے. اور شان اس کی یہ ہے کہ کسی تاریخ اسلام میں ایک بھی دوسرے فرقے سے یہ سلوک نہیں ہوئے. جزاک اللہ. حضور اب میں جناب نواب زادہ ممتاز حمید اللہ جنگ صاحب سے درخواست کروں. بات یہ ہے کہ یہ میری اور ان کی بڑی محبت ہے جی. اس لیے میں صرف یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں نعوذ باللہ یہ میری تعریف نہ شروع کر دیں. یہ مہمانوں کی طرف سے، اس لیے اگر مختصر صرف جو رسمی ہوتا ہے طریق، اس پہ وہ شکریہ ادا کریں تو میں ان کا ممنون ہوگا، ورنہ میرے لیے بڑا ایمبیرسنگ ہوگا. تشریف لائیے. ان کی خواہش ہے کہ مہمانوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب حضور نے تو راز فاشی کر دیا. مجھے ناچیز اور نااہل کے سپرد جو یہ فریضہ ادا کیا گیا کہ میں تحسین و تشکر پیش کروں، تو میں تو حضور پر انوار کا میں غیر احمدی ہوں، یہ سامعین کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن آپ میرا مرکز عشق ہیں، اور ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا بہت مشکل کام ہے. اب وہی بات ہے. میری مختصراً بستی میں عرض کر سکتا ہوں حضور کہ اس وقت عالم اسلام میں حضور کی شخصیت ایسی باوقار اور بابرکت ہے کہ اس کی قیادت میں اس چھوٹی سی احمدی جماعت نے جو کارنامے کر کے دکھائے، اسلام کی تبلیغ اور اس کی بالادستی کی جو قربانیاں دیں، جن کا میں چاہتا ہوں کہ انکار کروں لیکن نہیں کر سکتا، وہ عدیم المثال قربانیاں ہیں کہ جو واقعی قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دیتی ہیں. اور کیا کسی نے کہا تھا، مجھ کو یاد تو نہیں آتا، آزادی کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، جی جی جی، یا کچھ گھوڑے کیا تھے دوڑا دیے بحر قلزم میں، لیکن دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر قلزم میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن حضور یہ پہلی جماعت ہے جس نے، اگر ہم ڈش اینٹینا کا ذکر کریں تو آسمان پہ بھی کمند ڈال دی. تحسین. اب حضور یہاں پر میرے حبیب اور دوست بھائی لقمان میاں نے کہا آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضور ہمارے لیے ایک خزانہ ہے. تو حضور میں بتاتا ہوں کہ آپ انہی کا خزانہ نہیں ہیں، ہمارا بھی خزانہ ہے. دل بہت چاہتا ہے کہ اس خزانے کو لوٹ لیں، لیکن اللہ توفیق ہمارا ظرف. جزاکم اللہ احسن الجزا. خزانہ جتنا چاہیں لوٹیں، اگر یہ خدا کے عطا کردہ ہے تو ختم نہیں ہوگا. اب اپنے ظرف کا لطف ہے، اپنے جو خزانے خدا دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوا کرتے. اپنے ظرف کی بات ہے حضور. آج اس تھوڑے سے وقفے میں جو حضور نے ایک حکیمانہ اور
تحلیل و تجزیے کے ذریعے جو اسلام پہ روشنی ڈالی، وہ ایک ادنا سی مثال تھی حضور کے واقعی اس عمیق علم کی. اور اس وقت عالم اسلام کا حال دیکھ کے ایک کسی شاعر نے، پھر مجھ کو تو نام نہیں یاد آتا، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، رشتہ الفت میں ان کو گھر پہ رو سکتا تھا تو، پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. حضور اس جماعت کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کیمیائی اثر ہے، کہ وہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ جس راز کے ذریعے یہ تسبیح کے دانے پھر جڑتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت اور حضور حضور فصاحت و بلاغت تو ماشاءاللہ وہ تسبیح کے دانے پرونے کی مثال تازہ کر رہی ہے. بس ختم کرتا ہوں حضور، وقت کی کمی ہے. پا گئی آسودگی کوئے محبت میں خاک، آوار جو مدتوں آوار جو حکمت کے صحراؤں میں تھی. جزاکم اللہ حسن جزا. ماشاءاللہ ابھی تو میں نے ان کو روک رکھا تھا. یہ بہت فصیح و بلیغ، بہت ہندوستان کے ایک معزز خاندان کے چشم چراغ ہیں، اور ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں اس خاندان کے حوالے سے بات مکمل نہیں ہوتی، اور اس کی تفصیل میں آپ کو اس وقت نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرے ساتھ ان کی خطابت، ان کی جو پرانی کتب میں ان کے آباء و اجداد کے ذکر ملتے ہیں، اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں اس خاندان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ذاتی طور پر ان کی عمر کا اکثر حصہ ان سب علماء سے ملنے جلنے، ان کے ساتھ قرب حاصل کرنے میں گزرا ہے جو بھاری اکثریت جن کی احمدیت کے مخالف ہے. اور اس سب پس منظر کے باوجود جو زندگی کے فارمیٹیو ایئرز میں انہوں نے احمدیت کے خلاف باتیں سن رکھی تھیں، جب ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ ہمارے مرزا صاحب کا خطبہ آتا ہے وہ بھی سن لو، دیکھ لو، تو ان کی فطرت کی جو تھی نا اندر کی روشنی، کسی دلیل میں نہیں گئے. انہوں نے خطبہ سنا کہ دیکھو یہ بات میں بتا دیتا ہوں، یہ آدمی سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے. اور پھر محبت بڑھتی گئی. مجھے لکھتے رہے کہ اسلام کا اب مجھے پتہ لگا ہے کہ عرفان کس کو کہتے ہیں، ورنہ پہلے تو تذکرے علماء سے دوستیاں گفت و شنید چلا کرتی تھی، مگر اسلام کے معنی کی روح نہیں سمجھ آتی تھی. تو یہ ان کی مہربانیاں ہیں، ان کی محبت ہے، اللہ ان کو جزا دے. لیکن جب تک دل میں نور تقویٰ نہ ہو، ایسی عظیم انقلابی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی. جبکہ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ سارے ہندوستان کے چوٹی کے علماء میرے ذاتی واقف ہیں اور میں بہت کچھ جانتا ہوں احمدیت کے متعلق. اس سب کو ایک طرف پھینک دیا اور نور نظر سے جو مشاہدہ فرمایا اس کو فوقیت دی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے. اور آپ سب کو میری یہی آپ سے استدعا ہے کہ قرآن نے ہدایت کی شرط کے لیے تقویٰ کو سب سے اول قرار دیا ہے. ہدی للمتقین، پہلی آیت میں ہی سورہ بقرہ میں یہ بیان کر کے فرما دیا کہ تمہیں جتنا چاہے علم پر ناز کر لو، اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ کامل کتاب بھی تمہاری ہدایت نہیں کر سکے گی. تو اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہمارا تقویٰ بھی کامل فرمائے، آپ کا تقویٰ بھی کامل فرمائے. پھر جو رستہ بھی جائے گا خدا کی طرف ہمیں اکٹھا کر دے گا. اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، خدا حافظ. ما كان